دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 13 اور 14 تاریخ ہے۔ جو بندہ بھی ماہ شعبان کی 13 اور 14 تاریخ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے پورے سال کی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ دوستوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیادی شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعریف رجوع کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے اور کل 14 تاریخ ہے۔ آپ کے پاس 48 گھنٹے کا وقت ہے۔ جو بندہ بھی 48 گھنٹوں میں سے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کی خوشحالیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 13 اور 14 تاریخ کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے۔ یا رحمانو کے ذریعے جب اللہ رب العالمین کے اس پاک نام سے کوئی بندہ اسے پکارے تو اللہ پاک اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ والوں اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ اور جو بندہ یا فتاحو کے ذریعے، یا فتاحو اور یا رزاقو کے ذریعے رب کی مدد کو طلب کرتا ہے، اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارتا ہے، کیونکہ یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں اگر ستاروں کے بارے میں بتانے کا حکم ہوتا پھر میں آپ کو بتاتا یہ 2 دن ماہ شعبان کی یہ 2 تاریخیں 13 اور 14 تاریخ یہ کتنی افضل ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو یقین کریں آپ لوگ اپنے کام کی چھٹی کر کے اس وظیفے کو کرنے بیٹھ جائیں۔ حالانکہ یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں، کوئی اتنا یہ بڑا عمل نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگیں گے۔ انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر یہ وظیفہ ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں۔ اگر آپ لوگ بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں گے، بہت زیادہ خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، تب بھی آپ لوگوں کو 5 منٹ لگنے والے ہیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگنے والا۔ لیکن اللہ والوں آج آپ کے یہ 5 منٹ آپ کے پورے 365 دنوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اور جو بندے نے، جن لوگوں نے پچھلے سال 13 اور 14 تاریخ کو اس وظیفے کو پڑھا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے ان کو کتنا زیادہ فائدہ ملا۔ دوستوں آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ میرے ان تمام بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے لیے کسی بھی تحفے سے کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو شخص بھی آج اللہ رب العالمین کو اللہ پاک کے پاک نام سے پکارے گا، یا رحمانو کے ذریعے پکارے گا، یا فتاحو کے ذریعے پکارے گا، یا پھر یا رزاقو کے ذریعے پکارے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے ناموں کے ذریعے ان کو پکارا جائے۔ دوستوں آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے، آپ لوگ آج بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کل 14 ہے، آپ کل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے آج ہی اس وظیفے کو کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو اس طریقے سے رزق عطا فرمائے گا جس طریقے سے پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جب پرندے صبح اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کہاں جانا ہے، کہاں سے ان کو روزی ملے گی، لیکن وہ اللہ پاک کی ذات پاک پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے جب اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین پیٹ بھر کے ان کو غذا عطا فرماتا ہے۔ تو دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ کو آپ نے یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج اللہ والوں ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کے دوسرے بدھ کے دن
صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن جو بھی پڑھ لے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ بھی پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف یہ ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت افضلیت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشحالیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ اللہ والوں، آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف چند منٹ نکال کر لازمی آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجت پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجت پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب العزت لازمی عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا بدھ کا دن ہے جو کہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشحالیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں،
नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख दूसरा बुध का दिन आ जाए तो आपने ये अमल, ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असद, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा कर सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख दूसरे बुध के दिन आपने ये खास तस्बीह, ये खास अमल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से लाजमी पढ़ना है, किसी सूरत मत छोड़िएगा। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूँ। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लो, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लो। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब्बुल आलमीन आपको जरूर अता फरमाएगा। आज की रात, आज के महीने में रब्बे करीम की रात नसीब और तकदीर को लिखती है। रहमतें, बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही होती हैं और जो बंदा झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों बरकतों के साए तले आ जाएगा। अल्लाह पाक उसकी रहमतों बरकतों से झोलियां भर देंगे। आप रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो, वो जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वज़ाइफ पढ़ पढ़कर आप थक चुके हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्ते में आसानियों के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं, पूरे साल की खुशहालियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप मकरूज हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद और नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं, जैसा मांग सकते हैं, मांगते चले जाएं। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा बस चले तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूं कि आज का ये वजीफा पढ़ लेना। आज लापरवाही मत करना। पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, सिर्फ चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लेना। माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख दूसरे बुध के दिन अगर कोई बंदा अपनी किस्मत के लिए, अपने पूरे साल की खुशहाली के लिए, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। माह शबान की हर घड़ी कबूलियत की है। जब कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है, अर्श पर बेटा रब सलामती, रहमतें, बरकतें नाजिल नजूल फरमाता है। जिसको यकीन नहीं आता, आज वक्त है। आज माह शबान की 13 तारीख दूसरे बुध का दिन है। मांग लो जो मांगना है, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि हमारी डेली की वीडियोस आपके पास आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख है, दूसरा बुध का दिन है। तो पहले आज की खास दुआ कर देते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फकीर बनकर, आज जो कोई बेरोजगार बैठा है उसको रोजगार अता फरमा। बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा। लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम और नजर रहमत फरमा। कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा। घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमा। गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। हर दुख दर्द परेशानियों को दूर फरमा। उनको उरूज और गलबा नुसरत अता फरमा। जो मुसलमान अभी तक कुफ्फार से बरसरे पेकार है उनको मेरे मौला फतह और नुसरत से हमकिनार फरमा दे। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, मेरे मौला बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे।
جو میرے بھائی بڑی بڑی ڈگریاں اور ایجوکیٹڈ ہیں، ڈپلومے ہولڈرز ہیں، لیکن ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، برکت والا عزت والا رزق عطا فرما، میرے مولا ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی نہ ہی بدگمان ہو، اور نہ ہی ہم لوگ کبھی اپنے والدین کے گستاخ بنے، اور نہ ہی ہم سے کبھی نماز چھوٹے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یہ مہینہ رزق و دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، ہمارے پورے سال کا رزق لکھ دے۔ میرے مولا رزق قدیم اور رزق قصیر عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے گھر ہیں وہ کرائے کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو بہترین گھر عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جن کی سواری نہیں بسوں میں دھکے کھاتے ہیں بہترین سواری کا بندوبست فرما دے۔ میرے مولا آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، حق میں بہتر ہو عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ میرے مولا ہم سب مسلمان کو ایک اور نیک کر دے، میرے مولا ہم سب مسلمان کو ایک اور نیک کر دے، اور اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دینا۔ نظام عالم قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا اپنا نظام عطا کر دے، اپنا پیارا امام عطا فرما دے، امام مہدی الزماں کا ظہور فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ اب آج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے، دوسرا بدھ کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کہیے گا کہ عمل کا فائدہ نہ ہوا۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن پر آپ پڑھتے ساتھ ہی آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ آج کا خاص وظیفہ ہے، یہ آج کی خاص تسبیح ہے، یہ آج کا وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی ایسا ہے جو بالکل ہی لاچار ہے، بے بس ہے، تنہا ہے، اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے۔ وہ آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے، کیونکہ ماہ شعبان کی 13 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن بہت زیادہ قبولیت کا ہے۔ اتنا قبولیت والا دن ہے کہ آج آپ لوگ اللہ پاک سے اگر کروڑوں کا بھی سوال کرتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا، آپ کی خالی تجوریاں بھر دے گا۔ تو آج اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے
اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کا ذکر سے اللہ کی تعریف رجوع کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکات اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ اسلام کی بنیادی شخصیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکات اور سکون لاتا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بخشوا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے اپنے تمام مقاصد کو آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی کے ساتھ پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے آپ کے گھر کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کاروباری بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، گھر کے مسائل ہیں، غربت ہے، افلاسی ہے، تنگ دستی ہے، تو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر توجہ دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا، آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ آپ خود اس وظیفے کے کمالات اور برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں کہ اگر کوئی سڑک پر کھڑا فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو میرا رب اس کو بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہماری مومن ہونے کی پہچان بھی یہی ہے، اور ملک پاکستان بننے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھیکاری فقیر سڑک پر لاچار مجبور رب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوری 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اور آج ماہ شوال المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے گا، تقرار کرے گا، پڑھے گا، ایک تسبیح پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ دوستو، آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ تو جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے یہ 2 بڑے ہی خاص نام ہیں۔ یہ دونوں نام بہت ہی زیادہ بہترین نام ہے۔ پہلا نام یا فتاحو ہے، دوسرا نام یا رزاقو ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ایک کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو، دوسرا نام یا رزاقو، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔
اس نام کو پڑھتے ہی جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رزق ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین اتنی زیادہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یا فتاح کی تو قسم اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمائی کہ قسم ہے مجھے اپنے رب ہونے کی، جو شخص بھی یا فتاح سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ یا فتاح اور یا رزاق کو پڑھتے ہی آپ پر 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 1 2 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ والوں سوچیں، ایک رزق کا دروازہ کھل جائے تو پورے گھر والے سکون سے کھاتے ہیں، اور جب 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے تو سوچیں دن دگنی رات چوگنی آپ لوگ ترقیاں اور برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے بدھ کے دن آپ لوگوں نے لازمی یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس بات کو توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق کو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاح یا رزاق کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں یہ تیسرے نمبر پہ بھی آپ لوگ جو عمل جو وظیفہ پڑھیں گے یہ وظیفہ بھی آج کا بہت ہی خاص ہے، اور جو شخص بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا رحمانو یا رحیمو کا عمل ہے۔ دوستوں یا رحمانو یہ وہ وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو اللہ پاک کی رحمان ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایسا صفاتی نام ہے، جو بھی یا رحمانو رب کریم کے صفاتی نام کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرتا ہے اور اس پانی کو پی جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے وہ یا رحمانو کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین قسم کی رہنمائی بھی فرمائیں گے اور اس کے اوپر رحم بھی فرمائیں گے اور اس کی بیماری میں اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یا رحمانو یا رحیمو یعنی یا رحمانو کو جب یا رحیم کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اللہ پاک کی یہ صفت کی قدر و منزلت، طاقت تو توانائی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اس کو ماہ شعبان کی 13 تاریخ کو پڑھ لیا جاتا ہے، پانی کے گلاس سے پڑھ لیا جاتا ہے اور اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پی لیا جاتا ہے تو آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیماری ایک طریقے کی نہیں، بیماری سوچ کی بھی ہوتی ہے، بیماری غریبی کی بھی ہوتی ہے، بیماری افلاسی کی بھی ہوتی ہے۔ دوستوں جو شخص علم کے طور پہ بیمار ہے یعنی اس کے پاس علمی صلاحیت نہیں تو اللہ والوں وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آج اللہ پاک کے صفاتی نام کو یا رحمانو کو اور یا رحیمو کو آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو یا رحیمو کو صرف اور صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار جب آپ لوگ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ بہت ہی خاص، یقین کریں یہ اتنی خاص آیت ہے کیونکہ یہ نبوی وظیفہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا وہ عمل ہے۔ یہ نبی پاک جو ہے یہ نبی پاک کے جد امجد ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ درود ابراہیم میں بھی جو ہے وہ ان کا ذکر ہے، اور جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، وہ ان کی ہی سنت ہے۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جب سب سے زیادہ سخت وقت آیا، جب آپ کو نار نمرود یعنی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ والو اس وقت آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ پاک کی ذات پاک ہے، یعنی اس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آپ لوگوں نے آج اپنی تمام پریشانیاں یعنی کہ سرنڈر کرنا ہے رب کی بارگاہ میں کہ میرے مولا میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے، پاک ہے تیری ذات اور تو ہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتا ہے، جب بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں اور اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ خاص کلمات ہیں، یہ وہ قرآنی دعا ہے کہ جو بندہ بھی اس قرآنی دعا کو صرف 1 بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو اگر آج اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اللہ والو آج صرف یہ ایک قرآنی آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، آپ کو غیب سے آواز آ جائے گی کہ آپ کو آپ کا حصہ مل گیا ہے۔ دوستوں یہ بہت ہی خاص آیت ہے، اسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا جاتا ہے۔
اب کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 13 بار 13 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے، 13 بار ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں گے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ آج کا عمل، آج کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اور اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔